تو بزرگوں بھائیوں، رمضان المبارک کا اختتام ہے اور آخری رمضان میں آخری جمعہ آ رہا ہے 1447 ہجری۔ اللہ جل جلالہ نے یہ مبارک اور بہترین ساعات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور جمعے کا یہ عظیم اجتماع ہے، اور دین اسلام اس کی جامعیت کے اعتبار سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں یہ بابرکت ساعات عطا کی ہیں، کوئی پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون اس مسجد میں موجود ہوگا اور کون اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کی بقا کی طرف سفر کر چکا ہوگا۔ کتنے لوگ پچھلے سال یہاں موجود تھے، آج وہ یہاں نہیں ہے، تو انسان مسلسل آگے بڑھ رہا ہے اور ہر ایک قدم اس کا اگلی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ دین اسلام کو ہم نے رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں اس کی جانی علم حاصل کیا، قرآن کی تفسیر سنی، قرآن کا ترجمہ دیکھا، قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں کی، اعمال کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ نجات اس بات پر منحصر ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ صرف علم حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس علم کو عمل میں ڈھال لینا، اس علم کو نتیجہ خیز بنا لینا اور اسے اچھی بنیاد پر قائم کر لینا۔ اب ایک آدمی نے روزہ رکھا، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ رک جانے کا نام ہے، کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، رک گئے، پینا چھوڑ دیا، رک گئے، اپنی جنسی خواہشات کو چھوڑ دیا، رک گئے۔ کیا اب گناہ سے بھی رک جائیں گے اور پورا سال بد اخلاقیوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے اور جرائم کی زندگی کو ختم کر دیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، بددیانتی کرنا چھوڑ دیں گے، حسد اور بغض کو چھوڑ دیں گے؟ تو اصل مقصود تو روزے کا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ان چیزوں کو چھوڑنا آ جائے جنہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، جسے شریعت مطہرہ نے، خود نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ارشاد ہے؟ اتق المحارم، کہ تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اس کا تقوی اختیار کر لے، اس کا روزہ رکھ لے، تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن گیا، تو سب سے بڑا نیک بن گیا، تو سب سے بڑا متقی اور پارسا بن گیا۔ تو مقصود ہے چھوڑنا، جیسے رمضان میں پریکٹس کروائی حلال کاموں کو چھوڑنے کی، تو اس پریکٹس کو پورا سال حرام کاموں کے چھوڑنے پر اپلائی کرنا ہے کہ ہم اب اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے۔ اب ایک آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا اور بددیانتی نہیں چھوڑتا، بیٹھ کر صبح سے شام تک غیبت کو نہیں چھوڑتا، تو اس نے پھر کیا روزہ رکھا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تمہیں اب بھوکا پیاسا رکھ کے اپنی اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، ان میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوا۔ یہ تو تربیت کے لیے تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، ایسے آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو رمضان المبارک میں
کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، وہ رشوت لینا نہیں چھوڑتا۔ اب تو ہمارے ہاں اور چیز آ گئی کہ جب رشوت کی کوئی بات کی جائے تو اس کو کہتا ہے کہ ابھی روزے ہیں، یعنی پینڈنگ میں رکھتا ہے کہ یہ آپ رکھیں اس کو ابھی، چونکہ میں آج کل نیک ہوا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، تو جیسے ہی رمضان ختم ہوگا عید آئے گی تو پھر آپ سے بات کریں گے، لینا دینا عید کے بعد ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ اس نے کیا روزہ رکھا ہے؟ اور اللہ کو ایسے روزے کی کیا حاجت ہے کہ انسان کا اپنا نفس، اس کا باطن، اس کا اندر، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس نے زندگی کی جو بنیاد اپنی رکھی تھی وہ اسی پر قائم ہے، اس نے اسے چھوڑنے کی ساری کوشش اور جد و جہد کی نہیں، وہ انتظار میں ہے کہ یہ دن گزر جائیں، نیکی کے یہ دن گزر جائیں، ذرا ٹوپی اتار دوں، یہ پگڑی اتار دوں، یہ شلوار قمیض پہننی بند کر دوں، پھر باقی معاملات چلائیں گے۔ رمضان المبارک میں ٹیلی ویژن پروگراموں میں بڑے جناب دوپٹے شپٹے لے کر خواتین بیٹھی ہیں، اور جیسے ہی عید آتی ہے وہ سب اتر جاتا ہے اور پھر وہی کام سارے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم صرف نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دکھلاوا کیا جا رہا ہے، یہ اس کا کوئی نتیجہ ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا ہے، اس نیت پر آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اس نیت پر، ایک آدمی کی نیت خیر کی ہے تو خیر کا نتیجہ پائے گا، ایک آدمی کی نیت خیر کی نہیں تو جو نیت کر کے آیا ہے اسی کے مطابق نتیجہ پائے گا۔ اور پھر فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار تو اس کے اختتام پر ہے کہ عمل جب مکمل ہو رہا ہے اس وقت اس کی نیت کیا ہے، جب عمل مکمل ہو رہا ہے اس وقت اس کا ارادہ کیا ہے، جب عمل مکمل ہو رہا ہے اس وقت اس کی سوچ کیا ہے، وہ کیا منصوبہ بندی بنا رہا ہے کہ اب میرا یہ کام مکمل ہوا ہے، اب میں آگے کیا کروں گا۔ جو آج آپ سوچ رہے ہیں، جو آج آپ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس ٹریک کو آج آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے کہ میں نے اس پر چلنا ہے، یہ رزلٹ ہے۔ اب وہ کیسا ہے وہ ہر آدمی کی اپنی سوچ کے مطابق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اے ایمان والو تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس کی کل کیسی ہوگی، اس کی کل کی سوچ آج کیا بنی ہے، آج وہ کیا چیز لے کر یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو رمضان المبارک گزر گیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے دیگر اعمال کو اختیار کر لیا، آج کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ رمضان ہم نے کیسا گزارا تھا، یہ اچھا رمضان تھا ہماری زندگی کا یا اچھا نہیں تھا، اس میں خیر ہمارے لیے جمع ہوئی تھی یا خیر جمع نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ جس آدمی کو اس کی نیکی قبول ہو جاتی ہے اسے اگلی نیکی کی اللہ توفیق عنایت کر دیتا ہے کہ اب تیری یہ نیکی مقبول ہو گئی، اس لیے تو آگے اب اس نیکی کو اختیار کر لے۔ جس نے رمضان کے بعد مسجد کو خیر آباد کہہ دیا ہے، جس نے رمضان کے بعد قرآن بند کر دیا ہے، جس نے رمضان کے بعد سچ پر تالا لگا دیا ہے، جس نے رمضان کے بعد نیکی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رمضان کا اختتام کوئی اچھا نہیں ہوا، اس کی رمضان کی بنیاد کوئی اچھی نہیں پڑی، اس نے رمضان کو کوئی اچھے انداز سے اس میں سے چیزیں اخذ نہیں کی۔ کیونکہ آج وہ جس چیز کو آج کے دن کرے گا اور آئندہ اس کو اختیار کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا ان نیکیوں کے ساتھ کیا رشتہ بنا تھا، ان نیکیوں کے ساتھ کیا تعلق بنا تھا، اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کیا تھا۔ اب جو جمع کیا ہے، اور یہ کل ایک آج کے بعد کل آئے گی اور ایک زندگی کے اختتام کے بعد کل آ رہی ہے جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔
جسے یوم الدین کہا جاتا ہے، جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے، کہ جہاں باز پرس ہوگی، جہاں انسان کے اعمال کے وزن کیے جائیں گے، انہیں تولا جائے گا، جہاں پر حساب و کتاب کیے جائیں گے، اس کی اچھائیاں اور برائیاں سامنے لائی جائیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کی، کوئی اچھائی کی، وہ اسے یرہ، اسے دیکھے گا، ہر چھوٹی سی چھوٹی خیر اس کے سامنے لائی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر کوئی شر اختیار کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، کوئی بد اخلاقی کی ہے، قیامت کے دن وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ اپنے کل کو وہاں اسے پائے گا، اس کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ تیری کتاب زندگی تھی، آج اس کتاب زندگی کا موازنہ کر لو۔ تو میرے دوستو، اصل چیز کیا ہے کہ انسان صرف علم نہ حاصل کرے، اصل چیز یہ ہے کہ اس علم پر اس نے عمل کیا کیا ہے۔ اس لیے رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال قدم ابن عبد، یہ ابن عبد انسان کا بندہ قیامت کے دن اپنا پاؤں نہیں ہلا سکے گا، اس میں جنبش نہیں آئے گی، وہاں کوئی حرکت نہیں پیدا ہوگی، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 باتیں اس سے پوچھ لی جائیں، عن عمرہ فیما افنا، اے بندہ آدم بتا، ہم نے تجھے دنیا میں عمر دی تھی، تجھے پیدا کرنے کے بعد زندگی کے بہت سارے دور دیے تھے، ہر دور اور ہر عمر کے ساتھ تو گزرتا رہا، کبھی بچپن تھا، کبھی لڑکپن تھا، کبھی نوجوانی تھی، کبھی جوانی تھی، کبھی بڑھاپا تھا، یہ سارے دور ہم نے تجھے دیے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پیدا کرتی ہے، خلقکم من ضعف، اس نے تمہیں ایک کمزوری کے ساتھ دنیا میں بھیجا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اس ضعف کے بعد تمہیں قوت دے دی، وشیبہ، جوانی عطا کی، ثم جعل من بعد قوة، پھر جو اس قوت کے بعد، اس جوانی کے بعد اس نے کیا کیا، تمہیں بڑھاپا عطا کر دیا، اب پھر وہی ضعف واپس آ رہا ہے۔ اب یہ طاقت، یہ ضعف، یہ بڑھاپا، یہ سب کچھ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، عن عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے بتا یہ عمر تو نے کیسے فنا کی تھی، کیا کیا کرتا رہا، کیا کیا سوچتا رہا، کیا کردار ادا کیے، کیا زندگی کے نشیب و فراز گزرے، سارے بتا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، معمولی دن نہیں، سارے حساب کتاب ہوں گے، پوری عمر کا پورا ڈیٹا لیا جائے گا، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا، عن شبابہ فیما افنا، اے جوان تجھے جوانی دی، تجھے قوت دی، تجھے طاقت دی، تیرے اندر بہت قوت پیدا کی، اس جوانی کو، اس قوت کو، اس طاقت کو تو کہاں فنا کر کے آیا ہے، عن شبابہ فیما افنا، وہ کہاں خرچ ہوئی تھی، اس کا حساب کتاب دے دے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ہم مال ہی، یہ مال کے بارے میں بتا، من نئی اکتسبا، مال کمایا کہاں سے تھا، کیا سورسز آف انکم تھے، حلال تھے، حرام تھے، جائز چیزیں جمع کی تھیں، ناجائز چیزیں جمع کی تھیں۔ انسان خواہش کے پیچھے اس طرح سے بھاگتا ہے، سب کچھ کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس رب کو بھی بھول جاتا ہے جس نے اس سے حساب کتاب لینا ہے۔ ہم مال ہی، مال کے بارے میں دوسرا سوال کیا جائے گا، وفیما انفقا، یہ جو ہم نے تجھے مال دیا تھا اسے تو نے خرچ کہاں کیا ہے، عیاشیوں میں، علل تللوں میں، بیکار کے کاموں میں، یا کسی خیر کے کام میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، یا گناہ کے کاموں میں۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے پھر وہ مال کے نشے میں مخمور ہو کر وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اور آخری سوال کیا جائے گا، اے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، علم کے سورس دیے تھے، آنکھیں دی تھی تو دیکھ کر علم حاصل کرتا تھا، کان دیے تھے تو سن کر علم حاصل کرتا تھا، زبان دی تھی تو بول کر یاد کر کے علم حاصل کرتا تھا، اور تجھے ذہن اور فکر دی تھی تو سوچ اور بچار کر کے علم کو جمع کرتا تھا۔ اب بتا
جو تو نے دنیا میں علوم حاصل کیے. انسان پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی صدا سنائی جاتی ہے. سب سے پہلے اسے اللہ کا علم دیا جاتا ہے کہ تیرا ایک خالق ہے, تیرا ایک مالک ہے, تیرا ایک رازق ہے, تیرا ایک رب ہے جس نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے, تو نے اس کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے انسان پھر بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ سکھایا جاتا ہے. پھر وہ کائنات کی ہر چیز کا علم حاصل کرتا ہے. ہر بچے کو اس کے ماں باپ ایک ایک چیز کے سوال پر جواب دیتے ہیں, اسے رہنمائی دیتے ہیں, اسے ایک ایک چیز کا اس کو خوبیاں اور خامیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا نہیں ہے. ایک بچہ ہزاروں سوالات پوچھتا ہے اپنے استاد سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے ٹیچر سے, اپنے دادے نانے سے, اپنے بڑوں سے, اتنے سوالات کرتا ہے. وہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے. پھر وہ سکول گیا, پھر وہ مدرسے گیا, پھر وہ یونیورسٹی کالج گیا, پھر اس نے تعلیم حاصل کی, دین کی, دنیا کی. اس نے بڑے علوم جمع کیے, بڑی اسناد اپنے پاس جمع کی. یہ مفتی بن گیا, یہ حافظ قرآن بن گیا, یہ انجینئر بن گیا, یہ ڈاکٹر بن گیا, یہ فلاسفر بن گیا. اس کے پاس علوم ہے, یہ اپنی ڈگریاں پیش کرتا ہے کہ یہ میں نے یہ علم حاصل کیے ہیں. اللہ فرمائیں گے بندے, یہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا ذرا حساب دے, اس میں سے کس کس پر تو عمل کر کے آیا, عمل کس کس پر کر کے آیا. تو قیامت کے دن یہ ساری ڈگریاں فیل ہو جائیں گی, ایک ڈگری بچے گی, وہ عمل کی ڈگری ہے. آج ایک آدمی, ایک بچہ پورے قرآن کا حافظ بنتا ہے, قیامت کے دن کوئی آدھے قرآن کا حافظ ہوگا, کوئی ایک پارے کا حافظ رہ جائے گا, کوئی ایک سورت کا حافظ رہ جائے گا, کوئی ایک آیت کا حافظ رہ جائے گا. کسی کو کچھ نہیں اس کے پاس ہوگا. دنیا میں حافظ تھا, آج حافظ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرمائیں گے بندے, آج وہ یاد ہوگا جس پر دنیا میں عمل کر گیا ہے. تو میرے دوستو, وہاں پر انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور پوچھے گا, مولا دنیا میں آنکھیں تھیں, آج آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ اللہ فرمائیں گے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ پوچھے گا, مولا آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں میں دیکھا کرتا تھا, مجھے سب دکھتا تھا, مجھے ہر چیز نظر آتی تھی, دنیا کی ساری رنگ رنگیاں ساری میرے سامنے ہوتی تھی, آج کچھ نظر نہیں آ رہا. لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ فرمائیں گے, قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. میں نے تیرے پاس اپنی نشانیاں بھیجی, اپنی آیات بھیجی, پورا یہ کتابچہ بھیجا, قرآن بھیجا, فنسیتها, تو نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج ہم نے تجھے بھلا دیا, آج تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستو, ہم میں سے ہر ایک کیا عمل کر کے آگے جائے گا؟ وہاں پر ایک ہی کرنسی چلتی ہے, کوئی کرنسی نہیں. دنیا کے ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے, ہر کرنسی کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. میدان محشر میں ایک ہی کرنسی چلے گی کہ بتا عمل کیا ہے تیرے پاس, کیا عمل ہے, کیا کردار ہے, کیا زندگی ہے, کیا بنیاد ہے. میرے دوستو, جو کچھ ہم نے علم حاصل کر لیا, اس علم کو اب ہم نے عمل میں ڈالنا ہے. نجات کی بنیاد عمل ہے. اللہ کے نبی اپنی محبوب بیٹی کو, اپنی لاڈلی بیٹی کو, اپنی پیاری بیٹی کو, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, فاطمہ اے میرے جگر کے ٹکڑے, اے ملی, دنیا میں عمل کر کے آنا. میدان محشر میں حسب نہیں دیکھا جائے گا, وہاں نسب نہیں دیکھا جائے گا. یہ سید آ گیا ہے, یہ چودھری آ گیا ہے, یہ خان آ گیا ہے, یہ ملک آ گیا ہے, کچھ نہیں دیکھا جائے گا. یہ نبی کی اولاد آ گئی ہے, یہ نبی کی بیوی آ گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں, جس کا عمل نبی کے عمل سے نہیں ملتا ہے اس کی نجات نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پیش کرتا ہے. حضرت نوح نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے میرے ربا, تو نے کہا تھا کہ میں تیری خاندان کی حفاظت کروں گا, وہ نہیں ڈوبیں گے. میرا بیٹا, میرا لخت جگر میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا ہے. اللہ نے فرمایا, یا نوح انہو لیس من اہلک, وہ تیرا بیٹا نہیں ہے, انہو عمل غیر صالح, اس کا عمل سیدنا نوح علیہ السلام کے عمل سے نہیں ملتا ہے. پھر اللہ مثال پیش کرتا ہے, وضرب اللہ مثلا, اللہ مثال پیش کرتا ہے
کہ دیکھو یہ دو عورتیں ہیں، ایک سیدنا لوط کی بیوی ہے، ایک سیدنا نوح کی بیوی ہے، کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں میرے نیک بندوں کے حرم میں تھیں، نبوت کے گھرانے میں تھیں، فخانتاہما، نبی کے علم کو نہیں اختیار کیا، نبی کا عمل نہیں اپنایا، نبی کی سیرت نہیں اپنائی، نبی کے اخلاق نہیں اپنائے، کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اسے کوئی چیز بھی نبی کی نہیں بچا سکی ہے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان کے لیے کیا حکم ہوا، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ تو اس لیے میرے دوستو وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں حسب نہیں چلتا، وہاں کوئی ڈگری نہیں چلتی، ایک ہی ڈگری چلتی ہے، بندے عمل کیا کر گیا ہے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمارے پاس کیا عمل ہے، ہمارے پاس کیا چیز ہے، کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم نے اسے اختیار کیا تھا۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا جمع کر کے رکھا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ یہ خاتمہ بالخیر کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اس خاتمے کی بنیاد آگے اگلے دور کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خاتمہ خیر پر ہو جائے۔ خاتمہ خیر پر کیسے ہوگا؟ جب زندگی خیر پر ہوگی، خاتمہ تب خیر پر ہوگا۔ زندگی شر پر ہے، خاتمہ خیر پر نہیں ہو سکتا۔ صرف دعاؤں سے خاتمہ بالخیر نہیں ملتا ہے کہ آپ بیٹھے دعائیں مانگتے رہیں۔ جھوٹ بولنے والا کہ مجھے کلمہ یاد آ جائے، مرتے وقت نہیں آئے گا۔ بد دیانت کہے مرتے وقت مجھے کلمہ یاد آ جائے، نہیں آئے گا۔ جس نے دنیا میں ساری زندگی گناہ کی اختیار کیا اس وقت اسے وہی چیز یاد آئے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا رہے ہیں۔ میرے دوستوں ہم کرنے پر غور نہیں کرتے، صرف تسبیحاں پھیرنے سے 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 1,25,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، 2,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ میری امت کا مفلس کون ہے، اس حدیث کو یاد کریں۔ صرف یہ چیز کام نہیں آئے گی، اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یہ ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد درست کر لیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جو ہے ہمارا اسلام کی جامعیت کا یہ رہ گیا ہے، اس پر کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ عید کے اجتماع میں 6:30 بجے بیان شروع ہوگا، آپ سب حضرات نے 6:30 بجے پہنچنا ہے، اور 7:15 بجے انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہوگی، تاکہ یہ جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ شروع کیا ہے میں نے، لیکن اس پر گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کی جامعیت کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔